بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 8 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اردو کا 12 لیکچر ہے بیٹا۔ لیکچر نمبر 11 میں ہم لوگوں نے مرزا غالب کے اعداد و خسائل کا سبق مکمل کیا تھا اور اسی کا بک ورک میں نے آپ کو کروایا تھا اور ہوم ورک میں کویشچن کرنے کے لیے دیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ہوم ورک نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اپنا سارا بک ورک اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں آج اپنے لیکچر نمبر 12 کی طرف۔ اب ہم نے نیکسٹ چیپٹر اپنا سٹارٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ چیپٹر ہمارا ہے کاہلی، چیپٹر نمبر 3 ہے یہ، اور اس سے پہلے ہم اس کے مصنف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں۔ یہ دیکھیے، سر سید احمد خان کی سب سے پہلے تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1817 یعنی 1817، اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے؟ 1898 یعنی 1898۔ 1817 میں وہ پیدا ہوئے اور 1898 میں وہ وفات پا گئے۔ دیکھیے میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں۔ سر سید کے موری سے اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے مصنف ہو گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 یعنی 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزی سے اردو میں ترجمہ کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 یعنی 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی حنیف کو رواج دیا، خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ یہ بیٹا جی ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ نے دیکھیے اس میں جو یاد کرنا ہے، میں آپ کو ہمیشہ سے بتاتی آئی ہوں کہ ہمارے اردو کی جو بک ہے کلاس 8 اور کلاس 9 کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں، تو اس میں سٹارٹنگ میں جو تعارف دیا جاتا ہے مصنف کا، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعارف آپ کے ایگزامس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ 1817 میں، 1898 میں وہ وفات پا گئے۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ سیکنڈلی اب یہاں پہ دیکھیں کیا بات ہوئی ہے کہ سر سید کے موری سے اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان، مطلب سر سید کے جو آباء و اجداد تھے وہ شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، یعنی کہ مغلیہ دربار یعنی کہ وہ بادشاہ دربار جو تھے۔ سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی کہ اس وقت کا جو موجودہ زمانہ تھا اس کے مطابق انہوں نے تعلیم پائی۔ سب سے پہلے وہ عدالت میں ایک رشتہ دار کے طور پر انہوں نے کام کیا، پھر ترقی کر کے وہ مصنف یعنی رائٹر بن گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود، یعنی کہ گورنمنٹ جاب تھی، اس کے باوجود بھی سر سید نے مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشش کی، یعنی کہ وہاں پہ ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، کوشاں رہے یعنی کوشش کی۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد میں اور پھر غازی آباد میں کھولا، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، یہ نیمز امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ 1875 میں علی گڑھ کی کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ انگریزوں سے اردو میں تراجم یعنی ترجمے کروائے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا،
یعنی کہ انہوں نے اردو کو بہت زیادہ اہمیت دی، اردو کو انہوں نے بہت اہمیت دی، انہوں نے اردو میں بہت سے مضامین لکھے، قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی اور موضوعات پر بہت سارے مضامین لکھے۔ سر سید کے بارے میں مولوی عبداللہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم اپنے احسانات، ہماری قوم پر کیے گئے بے شمار احسانات پہ دیکھیں تو سر سید کا جو سب سے بڑا احسان وہ اردو زبان پر ہے، جو انہوں نے اردو زبان کو پستی سے نکال کر، پستی کا مطلب ہوتا ہے ناکامی، ناکامی سے نکال کر انہوں نے اتنا خوبصورت بنا دیا، اتنا اہم بنا دیا، اردو کو ایک لازم زبان قرار دیا اور آسان انداز بیان میں اتنی سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی کہ اردو کو بہت زیادہ ترقی ملی، اردو کو بہت زیادہ اہمیت ملی۔ سر سید ایک بڑے مسلح اور ممار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، بہت بڑے وہ رائٹر بھی تھے، انہوں نے چھوٹی بڑی تقریباً 30 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی تھیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف جو ہیں وہ اسرار الصنادید ہے، رسالہ اسباب بے بغاوت ہند ہے، تبین الکلام ہے، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن ان کی اہم تصانیف ہیں، یعنی اہم ان کی کتابیں ہیں۔ یہ بیٹا جی ہمارا لیکچر مکمل ہو گیا ہے، آپ نے اچھے سے یہ ساری جو میں نے آپ کو ڈیٹس بتائی ہیں اور یہ کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کیا کیا چیزیں انہوں نے کی، جو بھی ان کے کارنامے ہیں وہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 12 میں ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے کاہلی۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال، لیکچر نمبر 13 میں ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے کاہلی۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔